بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے. جنگ رکنی ہے نہیں رکنی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کیا سوچتا ہے کیا نہیں سوچتا, شہباز شریف کا کیا رول ہے کیا نہیں ہے, جنرل عاصم منی کا کیا رول ہے, انڈیا ارریلیونٹ ہو چکا ہے, یہ سارے ٹاپکس ہوا میں گھوم رہے ہوتے ہیں. لیکن اصلی سوال یہ کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے. جنگ ان کی ایما پہ کی گئی, جنگ ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کی گئی, جنگ ان کے دشمنوں کے خلاف کی گئی, استعمال تو امریکہ ہوا. اب مختلف اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں جہاں پہ کبھی ٹرمپ کہتا ہے کہ ایکچولی پیٹ نے مجھے کنونس کیا تھا جنگ کے لیے, پھر وہ کہتے ہیں نہیں نیٹن یاہو بڑا پرسویسو تھا لیکن ڈیسیژن میرا تھا. لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ امریکن پالیٹکس, امریکن ڈیموکریسی کمپلیٹلی ایک وائس گرپ میں ہے اسرائیل کے. اسرائیل کے اندر اس وقت جو سینٹیمنٹ ہے وہ ایک ہولی وار کا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ٹکر کارلسن بات کر رہے ہیں. وہ انٹرویو کرتے ہیں ایکس انٹرم پریزیڈنٹ اسرائیل کے جو ارلی 2000s میں کنیسٹ سے ریزائن کر چکے تھے, اور پچھلے انہوں نے 25-26 سال اسرائیل کے اندر ایک آلٹرنیٹیو تھیری پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو اسرائیل کی ایگزسٹینشیل کرائسس ہے وہ فیک ہے, فرضی ہے, اس کو ڈرم اپ کیا گیا ہے بائی نیٹن یاہو اور ایک ایکسٹریم رائٹ ونگ رہبر ایسوسیشن. اس آئیڈیا کو ان پیک تو ہم بعد میں کریں گے, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ اب اسرائیل کے اندر ڈر, خوف اور دہشت اتنی پھیل چکی ہے کہ سارے ہی جو ان کے منطق تھے وہ فیل کر گئے. پرپس تھا رجیم چینج, کہ ہم علی خامنئی کو ریپلیس کریں ایک فیوریبل گورنمنٹ کے ساتھ جو سیکولر ہو, لبرل ہو اور ہماری ڈیمانڈس کو مانے. ریپلیس ہوئے وہ مجتبیٰ خامنئی جو اپیرنٹلی علی خامنئی سے بھی زیادہ سخت ہیں. جو ایران نے رسپانس دکھایا اس سے سمجھ آیا کہ ان کا بیلسٹکس پروگرام کتنا ڈیپ ہے. ابھی مارکیٹ کے اندر ایک 15 پوائنٹ کا ایجنڈا سامنے آ گیا جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب کیا ڈیمانڈز امریکہ نے ایران کے لیے رکھی ہیں. جب آپ وہ ڈیمانڈز پڑھیں گے تو پھر آپ کو میرے سے بہتر آئیڈیا ہو جائے گا کہ سیز فائر ہوگا کہ نہیں, کیونکہ وہ ڈیمانڈز ایسی ہیں جس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ ایران لولا لنگڑا دانتوں کے بغیر ایک ریچھ ہو جائے گا جو ایک پنجرے میں بند ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو نیوکلیئر فیسلٹی ایٹ نٹانز, اصفہان اور فردو ہے اس کو کمپلیٹلی تباہ کر دیا جائے اور وہ ختم ہو جائے. جتنی بھی یہ معاملات ہیں وہ IAEA اوور سی کرے, اور جتنی بھی آرمڈ پراکسیز ہیں ریجن میں اس کو ایران فنڈ کرنا چھوڑ دے. جتنی نیوکلیئر کیپیبلٹیز کے یورینیم ہے اس کو سرنڈر کیا جائے. اسٹریٹ آف ہارموز اوپن ہوئے اور فری میری ٹائم زون ہوئے, کیونکہ اس وقت اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر جو جہاز پاس کر رہا ہے وہ بھتا دے کے کر رہا ہے. بھتا اس کو ویسٹرن میڈیا کہتے ہیں, ہم تو اس کو ٹیکس کہیں گے. ظاہر ہے جو ملک اس ایریا کا قابض ہے وہ ٹیکس تو لے گا آپ سے. جب آپ کسی بارڈر سے دوسرے بارڈر سامان لے کے جاتے ہیں تو اس ملک کے قانون آپ پہ لاگو ہوتے ہیں. تو اسٹریٹ آف ہارموز اس وقت کمپلیٹلی ایران کے کنٹرول میں ہے. وہی اسٹریٹ آف ہارموز جس کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میں ایسے کھلوا سکتا ہوں, ابھی تک ان سے کھل نہیں پا رہا. تو اسٹریٹ آف ہارموز بالکل ایک فری میری ٹائم زون رہے گا. کوئی بھی ایرانین مسل سسٹم جو ہوگا وہ اتنا نہیں ہوگا کہ وہ علاقے میں دہشت پھیلا سکے. یعنی کہ آپ نے ورچولی ان کو ٹوتھ لیس کر دیا. اس کے عوض ملے گا کیا ایران کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ امریکہ اسسٹ کرے گا ڈیولپنگ سویلین نیوکلیئر پروجیکٹ ان بشیر فار الیکٹریسٹی پروڈکشن. ساری سینکشنز ختم کر دے گا اور نئے سینکشنز کی تھریٹ بھی ختم ہو جائے گی, آپ پہ نئے سینکشنز بھی نہیں لگ سکتے. اب بات بڑی سمپل یہ ہے کہ ایک ملک 40 سال سے سینکشنز کے اندر ہے, انہوں نے اتنا بڑا بیلسٹکس پروگرام بنا لیا, بقول آپ کے انہوں نے نیوکلیئر بم بنا لیا, بقول آپ کے انہوں نے ملک کو بھی اسٹرینتھن کر لیا اتنا کہ ان کی گورنمنٹ گر نہیں سکتی. تو آپ کی یہ باتیں مانیں گے کیوں, اسپیشلی جب آپ جنگ ہار رہے ہیں فائنینشلی. اچھا انٹرسٹنگلی انف جنگ ہار کون رہا ہے, ذرا اس سوال کو بھی ان پیک کرتے ہیں. جنگ نیٹن یاہو ٹرمپ نہیں ہار رہا, جنگ امریکہ کی عوام اور اسرائیل کی عوام ہار رہی ہے. پوچھے کیسے؟ یہ جنگ میں خرچہ ہو رہا ہے نا, یہ ٹرمپ نے جیب سے نہیں دینا. ٹرمپ تو الٹا اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے کہ تم نے سٹا کیسے کھیلنا ہے, مارکیٹس میں بیٹ کیسے کرنا ہے. میری اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق پالی مارکیٹ بہت بڑی ایک بیٹنگ ایپلیکیشن ہے جہاں پہ باقاعدہ بیٹس لگائی جا رہی تھی کہ سیز فائر کب ہوگا, کیسے ہوگا. بڑی بڑی پوزیشنیں لی گئی اور بڑے بڑے پیسے جیتے گئے ان ریلیشن ٹو ٹرمپ کی ٹویٹس. پالی مارکیٹ نے کریک ڈاؤن کے لیے اس کے اوپر اینٹی انسائڈر ٹریڈنگ ٹیک استعمال کرنا شروع کی تاکہ انسائڈر ٹریڈنگ نہ ہو سکے. یعنی کہ ٹرمپ جس نے پہلے اپنے ٹرم میں ایک پمپ اینڈ ڈمپ کیا میم کوئن کا اور بلینز کمائے, وہ اب دوبارہ یہ حرکت کر رہا ہے. یعنی کہ وہ امریکن بچے بچیوں کو بھیجتا ہے جنگ میں, ان کو مرواتا ہے, امریکن ٹیکس پیئر کا پیسہ استعمال کرتا ہے, ان پہ ہائپر انفلیشن ڈالتا ہے اور خود پیسے کما لیتا ہے. اور یہی دجالی سسٹم اسرائیل بھی فالو کر رہا ہے. تو نیٹن یاہو اور اس کا بیٹا ٹھیک رہیں گے, مرے گی کون؟ اسرائیل کی عوام. کیونکہ نیٹن یاہو علی خامنئی میں بڑا فرق ہے, ڈونلڈ ٹرمپ علی خامنئی میں بڑا فرق ہے. علی خامنئی اپنے ملک کے لیے شہید ہوا, اسلام کے لیے شہید ہوا.
علی خامنئی کا یہ بھی بیان آن ریکارڈ ہے جہاں پہ اس نے کہا اگر مجھے پورا ایران شہید کرنا پڑ جائے اسلام کے لیے میں کر دوں گا. باقی تو آپ کو بہت لوگ ملیں گے بتاتے ہوئے کہ جناب ایران کتنی ریگریسو رجیم ہے اکارڈنگ ٹو ویسٹرن سیکولر پیراڈائم. ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ کو کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ یہی ایرانی ریگریسو لوگ اپنے مذہب اور اپنے ملک کے لیے اپنی جان بار بار دے رہے ہیں. دے بلیو واٹ دیر سیئنگ, ان لائک بہت سارے انٹلیکچوئلس پاکستان میں دنیا بھر میں جو دوگلے ہوتے ہیں, جو بہت بڑے سائنسدان ہوتے ہیں لیکن پتہ چلتا ہے ایپسٹین آئلینڈ پہ پارٹیاں کر رہے تھے. وہی اسٹیفن ہاکنگ کی ہم بات کر رہے ہیں. چلا تو اسے جاتا نہیں, حرکتیں اپنی تو دیکھ. پر یہ ایک سیپریٹ میٹر ہے, بات کہیں اور چلی جائے گی. 26ویں دن جنگ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ امریکہ نیگوشیشن کی بات کر رہا ہے, شہباز شریف صاحب ٹویٹیں کر رہے ہیں جو وہ ری پوسٹ ہو رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے. امریکہ اپنے اٹیکس انٹینسیفائی کر رہا ہے. ابھی انہوں نے کچھ دیر پہلے عراق کی ایک فورس کے اوپر اٹیک کر دیا جو اپیرنٹلی ایران کے ساتھ کام کر رہی تھی. وہاں پہ انہوں نے 8 لوگوں کو شہید کر دیا, ایک میسو ڈیوسٹیشن کاز ہو گئی ہے. اور ایران بھی رسپانس میں اسرائیل کو تنی جا رہا ہے, اور اسرائیل بھی رسپانس میں لبنان کے اندر ایک میس جینوسائڈ کمٹ کر کے انویژن کر رہا ہے. یہ سب میں آپ کو سمجھ کے آتا ہے. جو ٹکر کارلسن کا یہ انٹرویو ہے اس میں چیز واضح ہو کے آتی ہے. دی اسرائیلی پاپولیشن کو اتنا ریڈیکلائز کر دیا گیا ہے کہ اسرائیل جو ایک سیکولر ڈیموکریسی ہونی تھی وہاں سے اٹھ کے وہ ایک تھیوکریٹک نان ڈیموکریسی کی طرف چلی گئی ہے, جہاں پہ دونوں پارٹیز کس چیز کے لیے کمپیٹ کر رہی ہے. نیٹن یاہو اور اپوزیشن پتہ ہے کمپیٹ کس چیز پہ کرتی ہے, ہم سے زیادہ ایکسٹریم کون ہے, ہم سے زیادہ کون فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے. یہ کمپٹیشن ہے. یعنی کہ بیسکلی جس طرح انڈیا کے اندر کانگریس ہے سافٹ ہندوتوا اور بی جے پی ہے ہارڈ ہندوتوا, اسرائیل میں بھی ایسے ہے. اللہ کا نظام کمال ہے. دنیا بھر 9/11 کے بعد گالیاں پڑی مسلمانوں کو کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں. لیکن پچھلے 20-25 سال میں سب سے زیادہ ظلم اور بربریت اگر نافذ کیا ہے تو وہ 2 سیکولر ڈیموکریسیز نے کیا ہے, اسرائیل اور انڈیا. انڈیا نے اپنے صوبے نہیں چھوڑے جہاں پہ انہوں نے جینوسائڈ نہیں کمٹ کیا. منی پور دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں. آپ ود ان دا کنٹری دیکھنا چاہیں تو مسلمانوں کو تو وہ ذلیل کر ہی رہے ہیں. جو نارتھ انڈین ہندوتوا میں نہیں مانتے ان کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں, پھر پروپیگنڈا موویز بناتے ہیں اس کے اوپر. اور اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں تو وہ تو قتل عام ایسے کرتے ہیں جیسے مذاق ہے. ایوریج پرسن کی انہوں نے سائیکالوجی ہی چینج کر دی ہے. اصل میں سیکولر پیراڈائم کا پرابلم ہی یہ ہے کہ جب آپ مذہب کو اور خدا کے کانسیپٹ کو نکالتے ہو گورنمنٹ کے اندر سے تو پھر پرورژنس شروع ہوتی ہیں. جب آپ خدا کو مکس میں رکھتے ہو تو خدا کا ڈر آپ کو روکتا ہے چیزیں کرنے سے. لیکن ہمارے سیکولر دوست کیا بحث کرتے ہیں, دیکھیں نا ایران میں 13 سال کی لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے. اچھا کچھ نہیں ہوتا. امریکہ میں بھی ہو سکتی ہے, پتہ ہے, فرانس میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ وہ اس کو ایک سیکولر پیراڈائم کے تحت کرتے ہیں, آپ کہتے ہو یہ ٹھیک ہے. اگر اس کو کوئی مذہبی پیراڈائم کے تحت کرے آپ کہتے ہو یہ غلط ہے. تو یہ ایک دوگلا پن ہے, آج ہمیں نظر آ جانا چاہیے. الحمدللہ ایران اسرائیل گریٹ ایکسپوزر رہے ہیں پوری امت کے لیے. ابھی ہر جگہ مین اسٹریم میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے ویسٹرن ٹیلی ویژنس کے اندر کہ جناب محمد بن سلمان ایک میجر طریقے سے جنگ کو انسٹیگیٹ کرتے تھے ٹرمپ کے ساتھ پرسنل کالز کے اوپر. ابھی شہباز شریف صاحب نے محمد بن سلمان سے بات کی جہاں پہ ان کو معاملہ ڈی ایسکلیٹ کرنے کو کہہ رہے ہیں. اب دنیا اتنی جھوٹ سے بھر چکی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا خبر کون سی سچی ہے کون سی نہیں ہے. یہی وہ دجالی سسٹم ہے جس کے تحت آپ کو کنفیوز کیا جاتا ہے, فیکٹس آفسکیٹ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ ان کے دجل میں پھنس سکیں. جتنے لوگوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا کہ ہم غلام ہیں, آج ان کی باتیں غلط ثابت ہو رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ آلٹر کرنے کا مشن تھا اسرائیل کا, جو ڈکلیئرڈ مشن تھا, اور امریکہ کا, کہ ان لوگوں کے علاقوں پہ جنگ مسلط کرنے کے بجائے ان کے دماغوں کو قبضہ کر لو. اس کے لیے انہوں نے ہر ٹول استعمال کیا, چاہے وہ فحاشی ہو, چاہے وہ ویسٹرن ماڈرن ایجوکیشن ہو, چاہے وہ اسکالرشپ اپرچونیٹیز ہو, چاہے وہ فائنینشیل ایڈ ہو, چاہے وہ ملٹری ایڈ ہو. تو آپ کے ہر فیسٹ آف لائف میں ایک انٹرفیئرنس کریٹ کی گئی. اور ایران کو کس نے بچایا؟ سینکشنز نے. پوچھے کیسے؟ کیونکہ ایران پہ اتنی اسٹرکٹ سینکشنز تھی, نہ کوئی چیز اندر آ رہی تھی نہ کوئی چیز باہر جاتی تھی لیگل سینس میں, نہ ایکسچینج آف کلچرز ہو رہا تھا. وہ لوگ ہارڈن ہو گئے. آج ایران کی قوم منظم ہو کے ایک مشن پہ کھڑی ہوئی ہے. ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں, ان کی تکلیفیں, ہر چیز کے باوجود وہ سرنڈر کرنے کو نہیں تیار. اور یہی اسٹرینتھ IRGC کو جاتی ہے, یہی اسٹرینتھ ان کی آرمی کو جاتی ہے, یہی اسٹرینتھ ان کی لیڈرشپ کو جاتی ہے. دس از دا ڈفرنس. تو ہر چیز میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خیر ضرور رکھی ہوتی ہے. اب پاکستان اور افغانستان کے جو اسکرمشز تھے وہ اس وقت تو ایک ہالٹ پوزیشن کے اندر نظر آتے ہیں, اور پاکستان نے ایک سائزبل ایریا آف افغانستان
ماڈرن وارفیئر کے مطابق آکیوپائی کر لیا. اس سارے پروسیس کے اندر ہمیں ایک چیز سمجھ آئی ہے کہ یونٹی کے بغیر آپ آپریٹ نہیں کر سکتے. ہمارے جو دوست کامنٹ سیکشن میں سولوشن اورینٹیڈ ہوتے ہیں یہ ان کے لیے کہ آپ کو یونٹی کریٹ کرنی پڑے گی. یہ کیسے کریٹ ہوگی؟ ریاست تو کرے گی نہیں, ریاست ہماری کہاں سنتی ہے. یہ ایسے کریٹ ہوگی کہ آپ ایشوز کو ایتھنک کلچرل لائن سے مت دیکھیں, اسپیشلی مسلمانوں کے ساتھ. آپ صرف دیکھیں کہ ظلم و بربریت کیا ہو رہا ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں طالبان رجیم کی تو وہ ایک قابض فورس ہے. انہوں نے ابھی تک اپنے ملک میں ریپرزنٹیشن کا کوئی میکانزم بنایا نہیں, چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو چاہے کوئی اور ہو. ٹھیک, تو جو ایوریج مسلمان ہے افغانستان میں وہ دب رہے. اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں لیک آف جمہوریت ہے, ریپرزنٹیٹیو فورس نہیں ہے, ہم بھی دبتے ہیں. تو ہمیں ایز مسلمان ممالک دیکھنا ہے کہ ہماری ریپرزنٹیشن کیسے ہوگی. ایک ایوریج پاکستانی مسلمان کیسے نفرت کر سکتا ہے ایک ایوریج ایرانی مسلمان سے, ایک ایوریج افغانی مسلمان سے, ایک ایوریج ازبیک مسلمان سے, ایک ایوریج آذربائیجان کے مسلمان سے, ایک ایوریج سیریا کے مسلمان سے, ایک ایوریج یو ای کے مسلمان سے. ہماری جو تنقیدیں بھی یو ای سعودی عربیہ پہ ہوتے ہیں ان کے لوگوں پہ نہیں ہوتی, ان کی ریاست پہ ہوتی ہیں. تو یونٹی از دی اونلی سولوشن. السلام علیکم پیارے بچے اور بچیوں. آپ جب بھی مجھے کہیں ملتے ہیں تو بہت سے سوالات پوچھتے ہیں اور آپ میرے ہر پلیٹ فارم پہ ہر جگہ پہ آپ سوال ڈال رہے ہوتے ہیں. میرے ٹیم کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو اکٹھا کرنا اور مجھ تک پہنچانا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے جتنے مرضی سوال پوچھیں, 100 پوچھیں, 200 پوچھیں, آئی ایم گیم. ایک تو نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ اور ای میل ایڈریس پہ آپ وہ سوالات بھیجیں. بڑی تفصیلی گپ شپ ہوا کرے گی اینڈ انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو لو دی انٹریکشن جو آپ کے ساتھ میری ہوگی. بہت شکریہ. رشیا نے بہرحال یوکرین کا بدلہ پورا لیا. یوکرین کے اندر جو رشیا کو نقصان پہنچانے کی اٹیمپٹ ہوئی تھی, ابھی وہ پورے اس نے 26 دن میں پیسے پورے کیے. ظاہر ہے دنیا میں ایک میجر کرائسس ہو گیا آئل سپلائی کا. رشیا نے تونے کے بیرل بیچے اور اب تو امریکہ نے بھی اوپنلی ایز کر دیا ہے ایران کے معاملات ان ٹرمز آف بیرل سیلنگ کی, کیونکہ مارکیٹ کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے, ورنہ تو جو ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینس اکانومی کو ہوں گے وہ کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم رشیا کے, یعنی کہ اب یہ ممالک خرید سکتے ہیں. ظاہر ہے پاکستان کے پاس کروڈ آئل ریفائن کرنے کا طریقہ نہیں ہے تو رشیا والے تو ہماری تھوڑی بے معنی ہو جاتی ہے. لیکن جو شپ اسٹریٹ آف ہرموز سے پاس ہوئے ہیں اس میں سے پاکستان کے بھی ہیں, سیریا کے بھی ہیں, انڈیا کے بھی ہیں, چائنا کے بھی ہیں, رشیا کے بھی ہیں. صرف امریکن اور اسرائیلی اور کچھ مڈل ایسٹرن وہ پاس ہونے نہیں دے رہے, یعنی کہ ان کا مکمل گرفت ہے. ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا پاکستان کے اندر جہاں پہ تیزگام کے اندر لدران کے پاس ڈیریلمنٹ ہوئی, 25 لوگ انجر ہو گئے اور 8 لوگ کرٹیکل ہیں. ملٹیپل بوگیاں اوور ٹرن ہوگی. یہ سارے اس سال میں ہوا جہاں پاکستان ریلویز نے ایک بلین کمائے تھے عید کے ہفتوں میں اور ایک سالانہ ہسٹورک ٹارگیٹ ہٹ کیا تھا پروفٹ کا. یعنی ایک طرف ہمیں سرکار کیا دکھا رہی ہے, دنیا میں جنگ چل رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, دنگے فساد چل رہے ہیں. سرکار اپنی ایفیشنسی دکھانے کی کہہ رہی ہے دیکھیں جناب ہماری ریلویز کتنی مقبول ہوگی, اتنا پیسہ جنریٹ کر رہی ہے. اللہ کی کرنی دیکھیں کہ اسی وہی ریل بوگی ڈیریل ہو جاتی ہے. اب مزے کی بات کیا ہے, جب ہماری ریاست کو ہمارے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, وہ ان کو ابھی بھی اپنی نانسنس کے اندر چھپا رہے ہیں. وہ چاہے کوئی اپوزیشن کی جماعت ہو, چاہے کوئی گورنمنٹ کی جماعت ہو, ہر کوئی اپنا مکو سیدھا کرنے کے چکر میں. میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ سرکار اپنی ڈیوٹیز نہ پرفارم کرے, میں بالکل نہیں یہ کہہ رہا کہ سرکار جو ہے اپنی ڈیلی ٹاسک کو انکریز نہ کرے, لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو آبزرو کریں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو اورینٹ کریں. آپ اپنی جنگوئزم مت ایڈ کریں اس کے اندر. ایک چیز ہے اس کو میں ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نیشنلزم کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد ایک سیٹ پیراڈائم ہے دنیا کا, اس کو اور مذہب کو کمپیٹ نہیں کرانا چاہیے. اور میں اس بات سے اگری کرتا ہوں جب آپ نان مسلم ممالکوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جب پاکستان انڈیا سے انٹریکٹ کرتا ہے تو نیشن اسٹیٹ پیراڈائم میں کرے, لیکن جب پاکستان مسلمان ملکوں سے انٹریکٹ کرتا ہے نیشن اسٹیٹ پیراڈائم میٹر نہیں کرتا. اور یہی وہ چیز ہے جو آپ چلیں مسلمانوں سے سیکھنا نہیں چاہتے, ای یو سے سیکھ لیں. جب سے یو کے نے ای یو ایگزٹ کیا ہے انگلینڈ نے, تب سے ان کی اکانومی بالکل زمین پہ آ کر لگ گئی ہے. جو لیبر کا انفلکس تھا, جو چیزوں کو چیپر رکھ رہا تھا, وہ ختم ہو گیا. انفیکٹ اب ریکنسیلیشن کا ایک موومنٹ انگلینڈ کے اندر سٹارٹ ہو ہے کہ ہم شاید دوبارہ ای یو کو جوائن کر لیں. ٹھیک, اور اس کا بھرپور ایڈوانٹیج کس نے اٹھایا؟ جرمنی نے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بیوقوف ہیں, سائڈ تے کرو, ہم پروڈکشن ہیڈ ہیں, آن دیو چیپ لیبر. تو فنڈامنٹلی ہمیں بھی دیکھنا ہوگا. میں آپ کو چھوٹے سے لیول پہ سمجھاتا ہوں. افغانستان میں انڈسٹری نہیں ہے, اگریڈ. افغانستان کو
ابھی چیزیں میس پروڈیوس کرنی ہے. ایران میں بھی اس طرح انڈسٹری نہیں ہے. اگر پاکستان وہ انڈسٹریل ہب بن جائے جو ان کو سپلائی دے رہا ہے, ان کا لیبر لے کے ان کو سامان دیتا رہے, یہ تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے. تو اگر میں کوئی سکھ نیشنلسٹ بھی ہوں نا, تب بھی میں کہوں کہ جناب ان سے معاملات بڑھاؤ. جو ایران کے پاس سستا تیل اور گیس ہے, جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک بہتری ہونی چاہیے تھی, جو ایران نے پائپ لائن بنائی تھی پاکستان کے بارڈر تک, جو پیسے دیے تھے پاکستان کو اگلی بنانے کے لیے, ہم نے امریکہ کے ڈر سے نہیں بنائی. اب امریکہ کے ڈر میں رہ کے ہم لوگوں کو یہ چورن دیتے ہیں کہ ہم نے ملک تو بچا لیا, لیکن ملک بچا کے ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. ہم نے اس ملک کو بچا کے لوگوں کی زندگیاں آسان نہیں کی. نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ قطعاً لوگوں کے لیے نہیں ہے, نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ مالکوں کے لیے ہے. امریکہ کے اندر جو نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے وہ ایوریج امریکن کے لیے نہیں ہے, وہ غلام ہے اپنے ریاست کا. یہ صرف ایک ریاستی گورنمنٹ دوسری ریاستی گورنمنٹ کو آنکھیں دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ وی آر اے نیشن, ہم تمہیں پڑ جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. ایوریج امریکن اس وقت اوپنلی کال آؤٹ کر رہا ہے کہ یہ اسرائیل کی بنائی ہوئی جنگ ہے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں جانے کی ایران کے اندر, لیکن ریاست جائی جا رہی ہے. تو کہاں گئی ڈیموکریسی؟ پورا یورپ ملین مین مارچز کر رہا ہے فلسطین کے لیے, غزہ کے لیے. یورپین لیڈر اسرائیل کی گودی میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, کیونکہ یہی سسٹم ہمیشہ سے تھا کہ جو ریاست کے مالک تھے وہ اپنے مفاد کے لیے فیصلہ کرتے تھے. کنگ آف انگلینڈ نے فیصلہ کیا کہ جناب فلاں ہمیں کنگڈم کیپچر کرنا ہے پیسوں کے لیے. وہ پیسے وہ اپنے ملازمین کو تھوڑی دیتے تھے, وہ خود اپنے لیے رکھتے تھے. آج بھی ایسے ہی ہے, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مارکیٹ مینیپولیشن ہو, چاہے پاکستان کے اندر ہمارے ہر سیاستدان کے بڑے کاروبار ہوں, چاہے وہ شوگر کارٹیل ہو, چاہے امریکہ کے اندر پورا بینکنگ کا نظام ہو جو کمپلیٹلی کنٹرولڈ ہے امریکن ایلیٹ سے. تو یہ جو کانسیپٹ تھا نا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد ہم سب غلام ہیں, یہ بلشٹ ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد انہوں نے سسٹم اس طرح پرفیکٹ کیا کہ کچھ ملکوں میں ایک فرضی جمہوریت دکھائی, اور آپ کا ایک دن آپ بھی یہ بن سکتا, اور آپ کو ٹرین کی بتی کے پیچھے لگا دیا. نیشن اسٹیٹ کے پیراڈائم میں مسلمان ترقی نہیں کر سکتا, اور اگر ترقی کرتا ہے فرضی اکنامک طور پہ تو وہ اتنا مفلوج ہو جاتا ہے اپنے دفاع کے معاملے میں کہ وہ بالکل ایک نیوٹر ٹائیگر ہے. یو ای کو دیکھ لیں, بہت ترقی کی. ابھی لوگ ہمیں دلیل دے رہے ہیں کہ جناب ان کے سر پہ ہماری معیشت چلتی ہے. بڑی اچھی بات ہے. 2 بم بڑھ گئی اکانومی. اس وقت یو اے ای جو امیر لوگوں کے پیٹس ہیں, ان کے کتے بلیاں, ان کو ایئر لائنوں پہ اسپیشل کمرے دے کے باہر بھیج رہے ہیں. یہ ان کی پرائیورٹی ہے, ناٹ جو یو اے ای کے اندر ورکرز ہیں غریب, ناٹ وہ لوگ جو یو اے ای کی آئل ریفائنریز کے آئلینڈس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن امیر لوگوں کے جانوروں کو. تو یو اے ای بھی امیر لوگوں کو یہاں رکھتا ہے, باقی ہم سب ان کے کتے بلوں سے بھی نیچے ہیں. تو سعودی عربیہ کو آپ دیکھ لیں, ان کا بھی یہی حال ہوا. تو مسلمانوں کو نیشن اسٹیٹ پیراڈائم سے باہر نکلنا پڑے گا. وی آر ون نیشن مسلمس, جن کے اندر قبائل جیسے قریش ہے, بنو ہاشم ہے, سو اینڈ سو فورتھ, لیکن ہم ایک ہیں. یہی وہ چیز ہے جو توڑنا چاہیے سامراج نے, یہی وہ چیز ہے جو توڑنا چاہیے یو ایس ایمپائر نے, اور یہی وہ چیز ہے. میں آپ کو پریڈکشن کرتا ہوں کہ اگر یو ایس ایمپائر سے ٹرانزیشن ہوتا ہے ٹو دا چائنیز ایمپائر, وہ بھی یہی کریں گے. ظاہر ہے ہم 2 بلین ہیں, دنیا کے زیادہ تر ریسورس پہ ہم قابض ہیں. نیوکلیئر بم بھی ہمارے پاس ہے, جہاز بھی ہمارے پاس ہے, اسٹیلتھ فائٹر بھی ہمارے پاس ہے, سیٹلائٹس بھی ہیں. تو ہمیں روکتا کیا ہے؟ ہمارے حکمران. سعود فیملی روکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے سعود فیملی کو خلافت تو ہے نہیں. شیخ زائد فیملی روکتی ہے, ہماری جمہوریت لوڑی لنگڑی روکتی ہے. آپ رکھیں, سعود فیملی رکھیں, ہماری لوڑی لنگڑی جمہوریت رکھیں, لیکن آپ ایک اوپن بارڈر پالیسی کریں. ایران نے جو کچھ سیریا میں کیا, کیوں کیا؟ جو صدام نے عراق میں کیا اہل تشیع کے ساتھ, کیوں کیا؟ کیونکہ ہم اس نیشن اسٹیٹ کے پیراڈائم میں مارے جاتے ہیں. نیشن اسٹیٹ کا پیراڈائم آپریٹ نہ کرے مسلم ورلڈ میں تو صدام ایسا استسلال مسلمانوں کا نہیں کر سکتا تھا, اور ایران سیریا والا نہیں کر سکتا تھا, بشار نہیں کر سکتا تھا. جو کنگ آف جارڈن نے جب ضیاء الحق وہاں تھا فلسطینیوں کو شہید کیا تھا, وہ تو نہیں کر سکتا تھا. کیونکہ امت ایک ہے نا سر. جتنی جلدی آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی اتنا بہتر ہوگا, نہیں تو اسرائیل سمجھا ہی دے گا. ویسے ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا, جتنی تکلیف اس وقت انڈیا کو ہے ہمارے سے, تقریباً اتنی ہی تکلیف اسرائیل کو ایران سے, کیونکہ ہم نے
گھٹیا اکانومیز، چھوٹی اکانومیز، کمزور ملک ہونے کے باوجود جیو پولیٹیکل پیراڈائم چینج کر دیا. اور آپ نوٹ کریں کہ جو 12-13 نکات ہیں جو امریکہ نے ایران کو دیے ہیں، اس میں سے ایک نکات بڑا کرٹیکل ہے. وہ کیا ہے آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے کہ جتنے بھی آرمڈ ریزسٹنس موومنٹس ہیں آپ ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے. کیوں؟ ویسٹرن پیراڈائم مر جاتا ہے اس کو دیکھ کے. پھر یہاں پہ لوگ کہتے تھے کہ جی ہمیں کیا فائدہ ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا. فائدہ ہے کہ دشمن نے پہلی چیز کیا کہی ہے کہ یہ تم بند کرو گے. وہ چیز جس نے پورے ابراہیم ریکارڈز کو رکوا دیا، وہ چیز جس نے اسرائیل کو نتھ ڈال کے رکھی، وہ چیز جس نے امریکہ کو نتھ ڈال کے رکھی، تم یہ ختم کرو گے. آپ طالبان دیکھ لیں افغانستان والی. تاثر یہ تھا کہ جب وہاں حکومت قائم ہوگی تو پھر وہ دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کی مدد کریں گے جہاد کے ذریعے. انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ جو قطر میں اگریمنٹ ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ جناب یہ حرکت تم نہیں کرو گے تو ہم تمہیں قائم رہنے دیں گے. سمجھے؟ پاکستان کی نیشن اسٹیٹ میں کیا ہوا ہے؟ آپ نے گرے لسٹ سے ہٹنا ہے. یہ حرکت تم بند کرو گے جی تم مسلمانوں کی مدد کے لیے یہ چیزیں کرتے ہو. پھر آپ کو اس کی دلیلیں دی جاتی ہیں. اور دیکھیں نا ان کے عقیدے نہیں ٹھیک بندوں کے. اچھا، بنانے والے بھی ہم، عقیدے دینے والے بھی ہم، اور اب ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ عقیدے نہیں ٹھیک. چھوڑ دیں اس چیز کو. سیکٹریزم سے بڑے ہو جائیں. امت کا دیکھیں، ہر کوئی مولانا مودودی نہیں ہوتا کہ اس کی جماعت ایک ایسی جماعت ہو جو سیکٹ سے ہٹ کے ہے. آپ ان کی جماعت کی سیاست سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ حافظ نعیم صاحب کو یہ پوزیشن لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، لیکن فلسفہ ٹھوس ہے. اور اسی فلسفے نے آج بنگلہ دیش کو آپ کا دوست بنایا. مانیں آپ یا نہ مانیں. اور وہی فلسفہ ہوگا جو مسلم امت کو یونائٹ کرے گا. ہماری دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے بھی کریں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.